اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے امت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس نے ہم سب کو پیارے آقا علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا کہ جو ذات سارے انبیاء کرام و رسول عظام میں افضل اور جو امت ساری امتوں میں افضل، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس امت کا بڑا عظیم مقام ہے۔ لیکن یہ امت کاملہ جبھی ہے کہ جب اس کے دلوں میں آقا علیہ السلام کی سچی محبت ہو اور ان کے ظاہر اور باطن سے یہ چیز عیاں ہوتی ہو کہ یہ عمل پیرا ہے جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر۔ آج ہم دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم عاشقین رسول ہیں، ہمارے دلوں میں حضور علیہ السلام کا عشق ہے، ہمارے دلوں میں پیارے آقا علیہ السلام کی محبت ہے، اور خود حضور علیہ السلام کا فرمان عالی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیکم من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں کا کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے کہ جب تک کہ اس کے دل میں اس کے والدین اور اس کی اولاد کے مقابلے مجھ سے محبت نہ ہو۔ یعنی سب سے زیادہ محبت پیارے آقا علیہ السلام کی ذات گرامی سے ہو، کیونکہ محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک تو محبت طبعی اور ایک محبت اختیاری۔ محبت طبعی تو انسان کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے، اولاد کو والدین سے ہوتی ہے، لیکن محبت اختیاری وہ ہے کہ جس کو ہم نے خود منتخب کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر، اس کی گواہی دے کر اور اس کی شہادت دے کر۔ لہذا اس محبت کے اندر نہ والدین شریک ہو سکتے، نہ اولاد شریک ہو سکتی، اور اگر اس محبت کے اندر کسی اور کو شامل کر لیا تو پھر یہ انسان جو ہے وہ کامل درجے کا مؤمن نہیں رہا۔ اب یہ کہ محبت کی شناخت اور پہچان کیا ہے؟ ایک شاعر نے کہا ہے کہ لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن يحب مطیع۔ اگر آپ کے دلوں میں سچی محبت ہوتی تو پھر ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے، ایک عاشق جس سے عشق کرتا ہے تو پھر اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، اس کی تعلیمات کو اپناتا ہے، اس کے خصائل اور اس کے طریقے کو اپناتا ہے۔ لہذا ہمارے اندر محبت کامل جبھی ہوگی کہ جب ہم اپنی ذات کے اندر جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں، آپ علیہ السلام کی سنن طیبہ کو اپنائیں، آپ کے احکام کے اوپر ہم عمل کریں، آپ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی کو گزاریں، تب ہم جو ہے وہ کامل درجے کے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور جب ہماری یہ کیفیت ہوگی کہ ہم باکمال حضور سے محبت کرنے والے ہوئے تو یہی ہماری کامیابی اور یہی ہماری فلاح ہے۔ آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ مسجدوں سے اذانیں ہو رہی ہیں اور ہم دنیاوی لہو و لعب میں مبتلا ہیں، دنیاوی بات چیت میں مشغول ہیں، دنیا کے کاروبار میں مشغول ہیں، ہمیں اللہ کے گھر سے آتی ہوئی وہ صدا سنائی نہیں دیتی ہے، اور دیتی ہے تو ہم اس صدا کے اوپر لبیک نہیں کہتے ہیں، جبکہ ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ انہوں نے اپنے دنیا اور مافیہ کے کاموں کو اس وقت پس پشت ڈال دیا کہ جب اللہ کے گھر سے یہ صدا آئی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی طرف کو آؤ، کامیابی کی طرف کو آؤ، تو سب کچھ چھوڑا اور اس فلاح کی طرف کو دوڑ پڑے۔ اسی لیے وہ کمال تھے۔
آج ہم جو ناقص ہیں، ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، ہمارے اندر جو نقص ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کریں، اور وہ محبت ہمارے ظاہر سے اور ہمارے باطن سے عیاں ہوتی ہوئی نظر آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔